جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بہت سارے ایشوز ہیں، ہفتے کا ایک نیا دن ہے، ایک نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے، تو ساتھ میں ہم نے دیکھا بہت سارے ایشوز جو ہیں نا وہ یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ویکینڈ پہ بھی کوئی بریک، کوئی ڈل مومنٹ کوئی نہیں ہوتا، اگر حکمران، رولنگ پارٹی، سیاستدان، سول ملٹری بیوروکریسی کچھ نہیں کر رہی ہوتی، بڑی خبر نہیں بن رہی، تو لوگ پھر خود بنا لیتے ہوتے ہیں۔ جیسے سوات میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے ایک سیاح کو پکڑ کر مارا اور جلا دیا اور اتنی بڑی ایک خبر بنا دی۔ تو مطلب ہم خود بھی عوام چاہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر یہاں پہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور میں خاموشی ہے، کوئٹہ میں، تو ہم بھی کوئی بم پھوڑ دیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو شغل لگا رہے، فساد تو بنا رہے نا اس ملک میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی رہتی ہیں، لیکن جو ہی ہفتہ شروع ہوتا ہے، نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے، تو پھر سیاستدان ان ایکشن آ جاتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اپنی اپنی ان کی کہانیاں ہیں، اپنے اپنے ان کو غصے ہیں، پھر اپنے اپنے ان کے سٹائل ہیں۔ سارے حکمران بننا چاہتے ہیں، ہر بندہ اس ملک کا وزیر اعظم، ہر وزیر، ایم این اے، ایم پی اے، مطلب میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ یہ عہدے لینے کے لیے لوگ کس اس پہ ایکسٹینڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ پاور، پیسہ، کلاؤڈ، منی، مال، پانی، یہ سارا کا سارا اسی میں۔ اب نوٹ کریں کہ ہر بندہ اب سیاست میں آنا چاہتا ہے، ہر بندہ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہے، عزت دینے کو تیار ہے، کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، بزنس کے ساتھ، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہر صورت میں اس نے اندر گھسنا ہے پاور کوریڈور میں۔ سو لہٰذا اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ روز ڈانگ سوٹے، روز یہاں لڑائیاں، جھگڑے، پھڈے، فسادات، ایسی ایک دوسرے پہ باتیں آتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ویسے جو آپ کو اپیرنٹلی آپ مہذب اور معزز لگتے ہیں، ان کی آپ سنیں ذرا، ان کے پارلیمنٹ میں گفتگو سنیں، ٹی وی شوز میں سنیں، ویسے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کون سا سخت لفظ یوز کریں اگلے کا کہ وہ کھڑے کھڑے وہاں پہ جل کر وہ راکھ ہو جائے۔ تو اس طرح کا مطلب ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، بلے بلے کریں۔ خیر یہ ایک علیحدہ جس کا نتائج ہم بھگت رہے ہیں، جیسے میں نے کہا پاور گریبنگ اپنی جگہ پہ۔ اب دو چار چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جناب کہ ایک نیا ملٹری آپریشن جو ہے نا وہ شروع کیا جا رہا ہے، یٹ اندر ون، 8واں ملٹری آپریشن پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں، 20 سالوں میں، اور ہر دفعہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب کہ دہشت گردوں کی اب کی دفعہ کمر توڑ دی ہم نے اور اس کو ہم نے تہس نہس کر دیا۔ سو ایک نیا آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پچھلے آپ اس جناب مشرف صاحب کے بعد جتنے بھی آرمی چیف ہیں، اگر آپ نوٹ کریں تو کوئی ایسا آرمی چیف رہ نہیں گیا جس کے دور میں آپریشن بڑا جو ہے وہ شروع نہ کیا گیا۔ ذرا اس پہ بات کریں گے۔ پلس اصل سوال یہ ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب آپریشن شروع تو کر رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اس وقت سیکورٹی فورسز پہ جہاں پہ کے پی میں اسپیشلی بلوچستان میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے لیے ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، لیکن جن لوگوں کو کوئی بعض لوگ اس کے ذمہ داری ڈالتے ہیں، جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور عمران خان صاحب کے دور میں جو 35,000 طالبان لے کر آئے تھے، پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ لے کر آئی تھی، جنرل باجوہ صاحب اور جیسے میں نے کہا جنرل فیض اور عمران خان صاحب سارے اس میں ان کی حکومت شامل تھی، کیا ان کی اپنی بھی وہ تھوڑی سی کریں گے ان کی اکاؤنٹیبلٹی؟ اور جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو بلایا جائے گا وہاں پر کہ بھائی صاحب آپ بتائیں آپ کیسے افغانستان سے 35,000 جنگجو اور ان کی فیملی لا کر سوات میں اور ان ایریاز میں آپ بسا رہے تھے، جس پہ بڑے ڈیمونسٹریشن بھی ہوئے تھے کہ اس سے پہلے والے جنرل جو تھے وہ ان کے خلاف آپریشن کر رہے تھے، آپریشن کیے جس کی وجہ سے وہ بھاگ گئے، جہاں سے افغانستان چلے گئے، دوسرے جنرل آتے ان کو واپس لے آتے کہ سیٹلمنٹ کریں گے۔ مطلب یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تانے بانے تو اسی سے جا کر ملتے ہیں کہ واپس لائے تھے باڑ کو، باقاعدہ جو اسے ڈیورن لائن پہ ہے یا بعد میں باڑ لگائی ہوئی ہے اس کو کاٹ کے ان کو اندر آنے دیا گیا تھا کہ تشریف لیں۔ مطلب وہ آپریشن تو کرے۔ یہ جتنے ہمارے فوجیوں نے جانے دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، تو وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ آپ کی یہ پالیسی کیسے تھی۔ اچھا اس وقت انہوں نے ڈسکشن بھی کی ہوگی، ڈبیٹ بھی آرمی میں ہوئی ہوگی، جنرل عاصم منیر صاحب مائٹ بی پارٹ آف دوز ڈبیٹس۔ یہ اگرچہ تو یہ باتیں اس وقت بھی آئی تھیں اور یہ باقاعدہ اس پہ ریکارڈ پہ ہیں کہ جناب کہ جناب عاصم منیر جو تھے اس وقت انہوں نے اپوز کیا تھا کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات، بات چیت ان کے ساتھ مت کریں، بلکہ انہوں نے قرآنک ورسز کی انہوں نے کوئی حوالے دیے تھے کہ جناب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر فساد پھیلانے آئے ہوئے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اور بھی انہوں نے اس طرح کے احکامات جو خدائی تھے وہ ان کو سنائے تھے۔ اور بعد میں جب ناکام ہوئے تھے مذاکرات تو انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ آئی ٹولڈ یو سو اپنے ادارے کے اندر بھی تو تھوڑی سی ہونے چاہیے پبلک، مطلب آئی ایس پی آر بتائے نا ہمیں کہ جناب کہ یہ جو اس وقت کی پالیسیز تھی اس کے نتیجے میں ایک اور آپ کو ملٹری آپریشن کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے اتنے سارے فوجی شہید ہوئے ہیں، آپ کے جانیں دی ہیں، پیسہ لگا ہے، بلینز روپیز کے بجٹ اس پہ لگتے ہیں، جو لوگ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں علیحدہ تاکہ ملک اور اس کی سلامتی رہے۔ دو آپ کے جنرل اٹھتے ہیں اور ساتھ میں ملک کا وزیر اعظم مل جاتے ہیں عمران خان صاحب کے، جی ان کو واپس لائیں گے۔ مطلب میں کہوں گا کہ یار اس سے کچھ زیادہ کوئی اہمکانہ چیز ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کو خلاف آپریشن ہوئے تھے سوات میں، اور جنرل کیانی کے دور میں ہو یا جنرل رحیل کے بعد میں دور میں، اور وہ چھوڑ گئے تھے لڑ بھیڑ کے،
ان کو واپس لایا جا رہا ہے یار. یہ ہمارے ملک کی ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی. ہمارے ملک کے عمران خان صاحب ماشاء اللہ ہمارے وزیر اعظم جس پہ اب ناراض ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں خان صاحب آئیں گے اور اس ملک کو کام. میری تو بڑی خواہش ہے, میں تو کہتا رہتا ہوں کہ 5 سال دیں خان صاحب کو بادشاہ پورے دیں, آپ کو بالکل ٹھیک کر دیں گے, پورا ملک ٹھیک کر کہ جس بندے کی اپروچ یہ ہے کہ افغانستان سے 35,000 بندہ لایا جائے فیملیز کے ساتھ اور سوات میں دوبارہ بسایا جائے. اور اس پہ سوات کے لوگوں نے مظاہرے کیے تھے, اب جہاں یوٹیوب دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں, عمران خان کا اپنا انٹرویو ہے کہ جناب کہ ہمیں سوات میں لوگوں نے کہا ہماری دشمنیاں ہو چکی ہیں, واپس آئیں گے, ماریں گے, قتل و غارت ہوگی, یہ کہا ہوا ہے انہوں نے, یہ ریکارڈ پہ ہے. لیکن کیا کریں جی, چلو پھر کیا کرو. تو یہ ہے کہ ایک عسکری ونگ آپ کو چاہیے تھا, آپ نے بنا لیا ہے کہ جناب کہ وہ جیسے ہر مطلب یہ کراچی میں کسی دور میں عسکری ونگ ہوتے تھے, ایک سیاسی ونگ ہوتا تھا پارٹی کا, ایک عسکری ونگ ہوتا تھا, تو اس کے نتائج آپ کے سامنے نکلنا شروع ہو گئے. تو اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ اپنے ان 2 جنرلز کو بلائیں گے, ان کے بارے میں کوئی ASPR میں بتائے گا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ ہاں ہم نے ان سے کوشچننگ کی ہے اور ان کی وجہ سے, ان کی پالیسی کی وجہ سے تو یہ ہمیں نقصانات اور ہمارے فوجیوں نے جانے دی ہیں, جو کہ نہیں ہوگا. کیونکہ اکثر کوئی ادارہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتا ہوتا, اور اپنے وہ کہتے ہیں اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں دینے والی بات ہے. تو پھر تو ٹھیک ہے, آپریشن کرنے کرتے رہیں, جس کی اپوز جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور مطلب PTI سے اپوزیشن اٹس اے ویری نارمل, یہ ہونی تھی. وہ تو ہمیشہ سے وہ اس بات پہ رہے کہ نہیں جناب ان کو کچھ نہ کہو, یہ تو ہمارے بھائی ہیں. عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ دفتر کھولتے ہیں ان کا پشاور میں, ان کو یہاں پر رکھتے ہیں, وہ یہیں پہ رہیں گے. بلکہ عمران خان صاحب مجھے یاد ہے کہ جب وہ تھے وزیر اعظم تھے اور طالبان نے وہاں پہ خواتین کے اس پہ انہوں نے پابندی لگائی تھی ایجوکیشن پہ, تو انہوں نے کہا اب یہ ان کا کلچر ہے, ان کی رسم ہے. مطلب کلچر کے نام پہ تو پھر کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا کہ کلچر ہے جی خواتین بچیوں کو نہیں پڑھنے دیتے, ہم کیا کریں, ان کا کلچر ہے ہمارے, ان کا افغان بھائیوں کا. پھر دنیا بھر میں تو پھر مطلب ستی بھی یہاں پہ کلچر ہوتا تھا ایک طرح کا مذہبی طور پہ, جو ان خواتین بیچاری جو بیوہ ہوتی تھی تو اپنے مرد کے ساتھ ان کو جلا دیا جاتا تھا یا خود جل جاتی تھی. وہ بھی تو مطلب کلچر تھا نا ان کا کہیں, یا ان کا مذہب کا انہوں نے حصہ بنایا ہوا تھا. ہمارے یہاں پہ جو ہمارے ہندو بھائیز نے, تو انگریزوں نے آ کے انہوں نے ختم کیا تھا نا یہاں پہ, تو ختم ہوئی نا وہ رسم. یہ ابھی کی بات, میرا خیال 1918 میں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کوئی, اسی کے لگ بھگ انہوں نے یہاں پہ ایک لا بنائے تھے جس کے بعد ختم کیا گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا دنیا بھر میں ہر چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں, ٹالریٹ کریں ان دا ماڈرن ورلڈ. دنیا کے ساتھ رہیں بھی صحیح, امداد بھی لیں, آئیں جائیں, ٹریول بھی کریں اور سب کچھ کریں, بزنس بھی کریں. لیکن یہ ہمارا کلچر ہے جی, ہم جہاں اپنی بچیوں کو نہیں پڑھنے دیتے, اور ملک کا وزیر اعظم جہاں دفاع کر رہا تھا, ہاں جی وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں, اگر نہیں پڑھا رہے, انٹرویو ہے ان کا, جہاں گوگل پہ ڈھونڈ لیں. سو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. ساتھ میں اس میں میں دوبارہ واپس آتا ہوں کہ جناب کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے, یہ ٹھیک ہے غلط ہے, اور ماضی میں جو آپریشن کیے گئے تھے ان کا کیا نتائج نکلے. ساتھ میں یہ آ رہا ہے کہ جناب کہ ان کے یہ جو انہوں نے محمد زبیر صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور جنرل باجوہ کی مطلب لندن میں ملاقات ہوئی تھی. شاید انہوں نے سنا بھی ہے, جو کاشف باسی صاحب کے شو میں کہا کہ سنا ہے, کہ انہوں نے پوچھنا سنا ہے جی نواز شریف صاحب کی اور جنرل باجوہ کی ملاقات بھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہاں سنا ہے بھائی. انہوں نے بھی اسی لے میں لہر میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں سنا ہے بھائی کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا ملاقات جو ہے اب ہوئی تھی. اب اس پہ صاحب PTI نے ایک نیریٹو بنایا, وہ وہیں سے اٹھایا. انہوں نے کہ جناب اس پہ تو سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ جناب کہ نواز شریف صاحب اور جنرل باجوہ جو ہیں, یہ لندن پلان جس کے عمران خان بات کرتے تھے, یہ تو وہی پلان تھا, اور اس انہوں نے مل کے سارا ٹاپل کیا, سارے انہوں نے چیزیں ہٹائیں, رجیم چینج ہوا, لہٰذا اس پہ سپریم کورٹ انویسٹیگیشن کرے, اور ان پہ جنرل باجوہ پہ وہ ہونی چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ جناب کہ انہوں نے جا کر ایک جو اس وقت ملزم ہی تھے یا سزا یافتہ تھے, ان کو وقتی طور پر ضمانت دی ہوئی تھی عدالت نے, ان سے ملاقاتیں کی اور یہ کی. اب اس پہ PTI کو ایک مطلب ان کو نیریٹو مل گیا, ثبوت مل گیا جی محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کے ترجمان تھے, مریم نواز صاحبہ کے ترجمان تھے. اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں دیر مائٹ بی ٹروتھ, یہ تو ٹھیک بات ہوگی. اور PTI ٹھیک کہہ رہی ہے کہ پھر اس سے بڑا ثبوت تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ جناب کہ آپ اپنا ترجمان کہہ رہے ہو ہاں جی کہ سنا میں نے بھی ہے یا سنا تھا, اس طرح کی باتیں. حالانکہ میرا خیال ہے محمد زبیر صاحب کو اس معاملے میں اگر پتہ تھا, اگر ہوئی ہے ملاقات تو ڈیفینیٹ کہتے ہاں ہوئی ہے. انکار کرنا انہیں نہیں پتہ تھا, وہ کہتے تھے ناٹ ٹو مائی نالج. سم ٹائم آپ ویل لیفٹ کرتے ہوتے, چھوٹے جوابات دیتے ہوتے, اگنور کرتے ہوتے ہیں. لیکن میں نے 2-3 لوگوں کو کیس میں دیکھا ہے کہ وہ نہیں ویل لیفٹ کرتے, اور اس کے نقصانات بھی ہوئے ہیں. عمران خان صاحب میں یہ عادت تھی, جب بھی کوئی جرنلسٹ آپ سے کوئی ہائپوتھیٹیکل کوشچن کرے, کہ فرض کریں جب وہ کہے, میں اگر سیاستدان ہوں میں تو کبھی فرض والے سوال کا جواب نہیں دوں گا. میں کو چھوڑیں, فرض چھوڑیں, جو اصل بات ہے وہ ابھی ایگزسٹ کرتی ہے تو بتائیں. تو خان صاحب کے مجھے یاد ہے کہ وہ بھی یہ کہتے تھے, فرض ان کو بھی مطلب مفروضوں پہ سوالات پہ جواب دیتے تھے وہ,
अब जरदारी साहब को देखें, कभी मफरूज़े पे सवालात के जवाब नहीं देंगे, शार्प हैं, उन्हें पता है कि सियासत कैसे करनी है। ऐसे मैंने ज़ुबैर साहब को देखा है, वो भी इन्हीं मफरूज़ों का, इन्हीं चीज़ों पे, क्योंकि टेक्नो बेसिकली इज़ नॉट ए पॉलिटिशियन, वो टेक्नोक्रेट है, काबिल आदमी हैं, अच्छे बंदे हैं, लेकिन उनको भी ये नहीं पता कि हालांकि अरशद नरगर टीवी पे आते हैं, उनको अगर मैं गलत नहीं कर 10-15 साल से ज़्यादा हो गए, अब तक तो आपको पता होता है कि आपने कौन सा लफ्ज़ क्या कहना है, किस एंकर के सवाल में आपने क्या जवाब देना। सो उसका डिज़ास्टर क्या निकला है, ज़ुबैर साहब के लिए भी निकला है कि ज़ुबैर साहब खुद वो कह रहे हैं हम तो आप पे केस करेंगे, आप पे हम सू करेंगे, डैमेजेस करेंगे, ऐसा साबित करें। अब सपोजली मुलाकात हुई भी हो, मतलब एक लम्हे के लिए मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, फिर अब आप कह रहे हैं अभी तो आपने फ़र्ज़ के खिलाफ इतना भाषण दिया है, मैंने उन लोगों को दिया है, मैं सियासतदान नहीं हूँ, आप और मैं ये पॉलिटिशियन नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम किसी बात को फ़र्ज़ कर सकते हैं। सो फ़र्ज़ करें मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की और जनरल बाजवा साहब की, अगर लंदन में हुई है। अब इस मुलाकात को सबूत अदालत क्या मांगती है, कुछ सबूत मांगती है, इन्हें बताएं, या तो जनरल बाजवा साहब कंफर्म करें आके हाँ जी हुई थी, या नवाज शरीफ साहब के यहाँ हुई थी, या कोई ऐसा बंदा दरमियान में हो जो मौजूद हो, वो कहे हाँ जी मैं मौजूद था, उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, कोई पिक्चर्स हैं, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, क्या है आपके पास कि आप साबित कर सके। सो ऐसी मुलाकातों को जो खुफिया हो रही हूँ उनको साबित नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत में, क्योंकि ये कोई कत्ल का केस तो है नहीं कि दफ़ा 302 के तहत आएँ और हमें कोई विटनेस दें जी मैंने इसको देखा, इसने बंदूक निकाली, पिस्तौल निकाला, लोड किया, फायर किया, मैं खड़ा था, बंदा गिरा और मर गया, तो चलो जी ठीक है केस साबित हो गया। इस तरह की मुलाकातों में तो कभी भी मतलब कुछ साबित नहीं किया जा सकता। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। दूसरे क्योंकि ज़ुबैर साहब बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं, उनके PML नवाज़ के हवाले से लूज़ बाल किए इन्होंने, मोहम्मद ज़ुबैर ने उन्होंने पकड़ लिए, उन्होंने कहा चलें जनाब और तो कुछ इनको हम और तो कोई उनको जवाब नहीं दे रहे थे ज़ुबैर साहब को, उनकी पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू कर रहे, उन्होंने कहा चलें ठीक है ये लूज़ बाल है, इसको उन्होंने अहमद खान साहब को आगे कर दिया। अच्छा वो स्पीकर जो ये पंजाब असम्बली, अहमद खान साहब जो हैं उनकी जनरल बाजवा साहब से बड़ी ज़ाती दोस्ती तल्लुक़ है, रिश्तेदारी है, जो भी है, वो उन्हीं के बिहाफ पे आते जाते मिलते भी थे नवाज शरीफ से, बल्कि बाज़ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने सारी डील थ्रू करवाई थी, ये जो रजीम चेंज वाले नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ भी हुआ था। सो उनको शायद जनरल बाजवा साहब ने कहा होगा, उनसे भी तल्लुक़, इधर से मुमकिन है मरियम साहिबा ने कहा होगा जनाब आप इनको अदालत में लेकर जाएँ, इनको केस करें ताकि हमारे खिलाफ ये जो गुफ्तगू होती है ये बंद होनी चाहिए। सो फंस कौन गया है, फंस ज़ुबैर साहब गए हैं। और उधर से इमरान खान साहब ने कंपनी, वो तो जैसे मैंने कहा वो तो इसको आने वाले दिनों में वो तो प्रोपेगेट करेंगे, उनको करना बनता भी है कि ये देखें जनरल बाजवा साहब और ये तो एक दूसरे को गालियाँ भी देते थे, गोजरावाला में इन्होंने तो उनकी नेम कॉलिंग भी की थी, कहा था हम देख लेंगे, उधर से खुफिया मुलाकातें भी कर रहे थे। सो मेरा ये ख्याल है इस वक्त ज़ुबैर साहब के लिए प्रॉब्लम पैदा हुए हैं और उनकी अपनी, जैसे मैंने हर्ट होता है बंदा, ज़ुबैर साहब माइट भी हर्ट कि देखें जनाब कि हमने इनके लिए इतना किया, हमने मुलाकातें की जनरल बाजवा से की, फैज़ से की, घंटों मुलाकातें की, फिर मेरे कंपेन बनी, मेरे पिक्चर्स, फ़ोटो, फैमिली ने, बच्चों ने, सब ने सफ़र किया, पूरी फैमिली सफ़र करती है डेफिनेटली। एक सोशल आपका सर्कल होता है और आपके खिलाफ मीडिया कंपेन्स होती हैं, आपके से करेक्टर असैसिनेशन किए जाते हैं, कोई इतना नहीं लगता, मतलब ज़ुबैर साहब पे कभी कोई फाइनेंशियल कभी किसी ने कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन ये चीज़ें तो हर्ट करती हैं कि जनाब कि आपके इस तरह के इश्यूज़ थे, चीज़ें थी, बला बला और भी सब कुछ है। खैर नाउ कमिंग टू द पॉइंट, उसी पे ये माजी में जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, क्योंकि KP में उनकी हुकूमत है, उस पर मौलाना फजल रहमान साहब भी उसके मुखालफत में आ गए, अली अमीन गंडापुर साहब हैं या दीगर PTI के लोग जो हैं, उन्हें ये फ़ील होता है कि वहाँ पे अगर ये ऑपरेशन करते हैं तो हमारी हुकूमत या हमारे लोगों को उनको तंग किया जाएगा या उनको उठाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि माजी में भी ऐसे 8 ऑपरेशन हो चुके हैं, हर ऑपरेशन के कुछ अरसे बाद हमें बताया जाता है कि दहशतगर्दों की कमर हमने तोड़ दी है, दहशतगर्द फिर कुछ दिनों के लिए अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, अफ़गानिस्तान से वापस आते हैं, वो फिर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वही बात, स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं, सिंपथाइज़र मौजूद हैं, तो वो तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। और जैसे मैंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की क्योंकि कोई पॉलिसी कोई वो नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं कहूँगा कि एक जनरल साहब आते हैं तो वो ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, दूसरे जाते हैं वो उन्हीं जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था उनको अफ़गानिस्तान से वापस ले आते हैं कि भाईजान वी आर मिसिंग यू, आप तशरीफ़ ले आए, पाकिस्तान के लोग आपको मिस कर रहे हैं, और उनको सवात में बसाया जाता है। और एक जनरल साहब आते हैं कि जो ही वो लहर वो बढ़ती है, वो दहशतगर्दी के, वो कहते हैं जी एक नया ऑपरेशन शुरू करते हैं। 8 ऑपरेशन हो चुके हैं 20 साल में जनाब, और वी आर बैक टू स्क्वायर वन, वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि वही वाली बात कि आधी से ज़्यादा कौम है वो सिंपथाइज़र है, वो उनको अच्छा नेक इंसान समझती है, बाकियों को बुरा समझती है। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही अगर इस तरह की चीज़ें हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कंसेंसस नहीं है इस बात पे जी कि तालिबान जो है इनको सेटलमेंट करनी है या इनके ऑपरेशन इनके खिलाफ करने हैं, इनको वापस लाना है या इनको यहाँ से सरहदों से दूर रखना है, बाकी आम आदमी की क्या बात करें।